مسکراتے صبح میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. ہمارے ساتھ علماء کرام موجود تھے اور اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ محمد کاشف اتاری صاحب نعت خوان موجود ہیں. ان سے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں اور پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ کاشف صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بہاریں جان فضا تم ہو، نسیم داستاں تم ہو. بہاریں جان فضا تم ہو، نسیم داستاں تم ہو. بہاریں باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو. اور خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے. تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو. بہاریں جان فضا تم ہو، نسیم داستاں تم ہو. اور حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے. یا رسول اللہ حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے. کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو. بہاریں جان فضا تم ہو، نسیم داستاں تم ہو. اور ستم کاروں خطا کاروں سیاہ کاروں جفا کاروں، اور ستم کاروں خطا کاروں سیاہ کاروں جفا کاروں. ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو. ہمارے دامن رحمت میں آ
جاؤ کہاں تم ہو، اور ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، بہارے جاں فضا تم ہو، نسیم داستاں تم ہو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے کاشف اتاری صاحب۔ ناظرین، علماء کرام ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت اہم باتیں ہوئی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے 2 سال میں وہ بولنا تو سیکھ جاتا ہے، لیکن پوری زندگی چاہیے کہ کس وقت کیا بولنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور زندگی ختم ہو جاتی ہے، ہم بولنا نہیں سیکھتے کہ کس طرح میں بولنا ہے، کہاں کیا بولنا ہے۔ کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہے، ہم سے گفتگو میں غلطیاں ہو جاتی ہے، ہم کسی کو کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں، کسی کا دل دکھ جاتا ہے، یا کسی کی غیبت کر لیتے ہیں۔ غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، یہ کافی چیزیں عوام میں آج کل بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آج علماء کرام ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے جن چیزوں کے بارے میں بتایا، وہ انتہائی لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم بسا اوقات ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، ہم اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنے موبائل پہ اگر گانے سن رہے ہوتے ہیں تو ان گانوں کے اندر گانے والے وہ شاعر اتنے کفریات کلمات بول جاتے ہیں جس کو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اگر پتہ بھی ہوتا ہے تو ہم علم نہیں رکھتے۔ اور کافی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے، کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں جس کو ہم گنگناتے بھی ہیں، اور اس کفریات کلمات کو گنگنانے سے ہمارا ایمان سلب ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ تک نہیں چلتا۔ اور کافی چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں علماء کرام نے بتایا ہمیں آج، کہ حرام کو حرام سمجھنا اور حلال کو حلال سمجھنا اور حرام کو حرام سمجھنا، یہ تو ایمان ہے، لیکن کسی حلال چیز کو جان بوجھ کر حلال چیز کو حرام کہہ دینا اور کسی حرام چیز کو جان بوجھ کر حلال کہہ دینا، یہ کفر ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی باتیں ہوئی کہ جو علماء کرام نے ہمیں بتایا کہ بسا اوقات ہم نوٹ نہیں کرتے، ہم ان چیزوں کو جو ہے نا غور طلب نہیں کرتے۔ ہم آج کل نوجوان محبت کے چکر میں جو ایمان والے مسلمان ہیں، جو کفار خواتین سے یا خواتین کفار مردوں سے یا مشرک مردوں سے یا مشرک خواتین سے شادیاں کر لیتے ہیں اور اس چیز کو اس کو پسند کرتے ہیں، اور یہ بات اپنے ذہن میں لگا دیتے ہیں کہ اس کا مذہب اس کی جگہ پہ، ہمارا مذہب اپنی جگہ پہ، تو اس طرح شادی کرنا اور اس کفر پہ قائم ہونا، یہ بھی ایک کفر ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے الفاظ ہمارے منہ سے ایسے نکل جاتے ہیں، ہمیں پتہ تک نہیں چلتا اور ہمارا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرنا بھی منع ہے، کہ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں جائیں تو اونچی بات نہیں کر سکتے۔ اور جو قانون حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں تھا وہ آج بھی لاگو ہے، آپ وہاں کوئی شیء و شرابہ نہیں کر سکتے۔ قرآن میں آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی سے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال سلب کر لیے جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ ناظرین، بہت ساری ایسی چیزیں ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم اس چیز کا خیال ہی نہیں رکھتے، ہم اس چیز کے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا نقصان کتنا ہو رہا ہے۔ اس گفتگو کو سیکھنا
خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ آپ لغو باتیں نہ کریں، یعنی فضول باتیں جو ہے اس کے لیے منع ہی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ بسا اوقات ہم مذاق کے اندر، بسا اوقات لوگ مذاق کے اندر ایسے مذاق کر جاتے ہیں جو ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو کفر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کے بارے میں علماء کرام نے ذکر کیا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے اور شام کو کافر ہو جائیں گے، اور شام کو مسلمان ہوں گے تو صبح کو کافر ہو جائیں گے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا، آج ہم اس بات کو سوچیں کہ اس فتنے کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے ایک ٹیلے پہ چڑھے اور لوگوں سے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ فتنے کس طرح تمہارے گھروں میں داخل ہوں گے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کا رسول ہی جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے اس طرح داخل ہوتے میں دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے تمہارے گھروں کے اندر آتے ہیں، اس طرح فتنے آئیں گے۔ ناظرین، دجال کے آنے سے پہلے جو برائیاں آئیں گی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہالت اس قدر بڑھ جائے گی، اس قدر بڑھ جائے گی کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم ایک نعمت ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ قرآن ہمارے پاس ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ حدیثیں ہماری نعمت ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پیغام ہمارے لیے نعمت ہیں۔ جب ہم اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے، جب ہم جاہلوں سے علم حاصل کریں گے، جب ہم ایسے لوگوں سے علم حاصل کریں گے تو نعمت کی جب قدر نہ کی جائے تو نعمت اٹھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ہم سے نکل جاتی ہے۔ اور نعمت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے اور اللہ کی دی ہوئی چیز کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جس طرح ہمیں کھانا دیا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، کھانے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ جب کھانا کھا رہے ہوں تو وہ رزق اگر گر بھی جائے تو اسے اٹھا کے کھا لیں، کیونکہ اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح علم سب سے بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے تو اسے دین کا فقیہ کر دیتا ہے، یعنی دین کا علم اسے دے دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں بھلائی کا ارادہ یہ، آج ہمارا علم یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس مال و دولت آ گیا، کسی کے پاس جو ہے وہ گاڑی آ گئی، کسی کے پاس بنگلہ آ گیا، کسی کے پاس بہت سارے زیورات آ گئے تو اللہ نے ہم پہ فضل کیا۔ جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے تو اسے دین کا علم دے دیتا ہے، یعنی اللہ کے یہاں سب سے بڑی نعمت تو علم ہے، اور ہم مال کو سمجھ رہے ہیں، یہ ہمارا ذہن کہیں اور جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم ان لوگوں سے علم نہیں سیکھ رہے جن سے سیکھنا چاہیے، ہم ان لوگوں سے علم سیکھ رہے ہیں جو ایک دوسرے پہ فتوے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کفر و شرک کی تعلیم دے رہے، مسلمانوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ فلانے نے کفر کیا ہے، فلانے نے شرک کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف جہالت ہے۔ جس شخص نے کلمہ پڑھا اور ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر، وہ مسلمان ہے، اور اس کی مسلمانیت پر شک کرنا، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہے بجائے یہ جاننے کہ وہ مسلمان ہے، اور اسے شرک و کفر کی طرف وہ کہے، منسوب کرے کہ یہ کافر ہے یا مشرک ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ کفر بولنے والے کی طرف لوٹ جاتا ہے، یعنی جو بول رہا ہے وہ خود ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے، اور آج ہمارے ادھر یہ چیزیں بالکل عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ناظرین، جو شخص کلمہ پڑھتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، رسول پر ایمان لاتا ہے، کتابوں پر ایمان لاتا ہے، تو وہ مسلمان ہے، اس پہ اب شک آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی غلط گائیڈ کر رہا ہے تو اس کی گائیڈنس میں نہ جائیں۔ اللہ کے برابر کوئی ٹھہرائے کسی اور کو، کسی بت کو، یا کوئی یہ کہے کہ اللہ کے برابر کسی اور کی بھی طاقت ہے، بے شک وہ مشرک ہے، کیونکہ اللہ واحد ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن یہاں پر ایسا معاملہ آج کل چل چکا ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کے مسائل ہمیں آتے ہیں کہ نہیں آتے، ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس قرآن پڑھنے کے قواعد کے ساتھ ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، ہم جو
حدیث پڑھ لیں، اس حدیث کو ہم پڑھنے کے بعد علماء کرام سے اس حدیث کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ناظرین، ایک بریک کے طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد مزید انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ عوام کے لیے اصلاحی باتیں کریں۔ مسکراتے صبح میں خوش آمدید، میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ بات ہو رہی تھی الفاظ کے حوالے سے، اور جو برائیاں اب آ رہی ہیں، جو فتنے اب آ رہے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ فتنے آ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نیند سے بیدار ہوئے اور ان کا چہرہ اور آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عربوں کے لیے خرابی ہے، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، اس بلا سے یاجوج اور ماجوج کا ذکر کیا کہ ان کی دیوار کا آج تھوڑا سا سوراخ کھل چکا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگاہ کیا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں تو صالحین بھی ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب برائی بڑھے گی تو ہلاکتیں ہوں گی، اور پھر یہ یاجوج یا ماجوج، اس کی قوم جب باہر نکلے گی تو وہ سب کو ہلاک کرنے کے لیے نکلے گی، اور وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، وہ مسلمان جو پکے مسلمان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، وہ ایک پہاڑی کی طرف چھپ جائیں گے، اور یہ یاجوج ماجوج کی قوم سارے لوگوں کو ختم کر دے گی، اور جب دنیا میں سے لوگوں کو ختم کر دے گی اور سمندر کے پانی پی جائے گی، تو یہ آسمانوں کی طرف تیر ماریں گے اور کہیں گے کہ ہم آسمانوں کی طرف تیر ماریں گے، آسمان کی مخلوق کو بھی ختم کریں گے، لیکن ان کے تیر خون آلود ہو کے آئیں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان کی مخلوق کو بھی ختم کر دیا۔ یہ بہت بڑے فتنے ہیں ناظرین۔ دجال کے فتنے کے بعد یہ یاجوج و ماجوج کا فتنہ آئے گا جو سب کو ہلاک کرنے کے لیے آئے گا۔ اب ہم اس سسٹم کے اندر آ چکے ہیں جو دجالی سسٹم آنے والا ہے۔ آنے سے پہلے اس کی جو ہلاکتیں، اس کی جو برائیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہم اس سے بالکل نا آشنا ہیں۔ اس وقت لوگوں کے اوپر ایسا دور آ گیا، نفسا نفسی کا دور ہے۔ ہر شخص اپنے مسائل میں ہے، کوئی بے روزگاری کے مسائل میں، کسی کا کیا پرابلم ہے، کسی کی کیا مسائل اس کے سامنے ہیں، کسی کے پاس نوکری نہیں ہے، کہ کوئی اگر مالدار ہے تو وہ بھی خوش نہیں ہے، کوئی فیملی میں خوش نہیں ہے، کوئی کس طرح ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ لیکن ان سب پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ رسول کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ ہم اللہ رسول کے ذکر سے غافل ہیں، ہم نمازوں سے غافل ہیں، ہم ذکر سے غافل ہیں، ہم فضول جو ہے گیدرنگوں میں بیٹھتے ہیں، لوگوں کے چوک میں بیٹھتے ہیں اور فضول گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف آدھا گھنٹا یا 1 گھنٹہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو دیتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں۔ نماز تک نہیں ہوتی ہماری، ہم ذکر و اذکار نہیں کرتے، علم حاصل نہیں کرتے، ہم میں مسلمانیت کا صرف ایک ہی بات بچی ہے، وہ ہم کلمہ پڑھتے، باقی اس کلمے والی زندگی پر عمل نہیں کرتے۔ ناظرین، ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے اور پھر انشاءاللہ اصلاحی باتیں کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ مترا دی ودیری یہ کیوں دل داس گنیری لو لو وچ شوق چنگیری
اجنے نہ لایا کیوں جڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھت رب دی میں شانہ کھا سچ آکھت رب دی میں شانہ کھا جس شانہ تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما سنکا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو کوئی شخص ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھے تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت بن جاتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ کا ذکر اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے۔ آپ کسی قبر والے کو اٹھائیں اور اس سے پوچھیں کہ تیری خواہش کیا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ مجھے اللہ کا ذکر کرنے دو۔ اللہ کے ذکر کی بہت ہی برکت ہے۔ ہمارے پاس ہم 12 گھنٹے 14 گھنٹے 10 گھنٹے جاگتے ہیں، اور اس جاگنے میں ہم خود غور کریں۔ جب رات ہوتی ہے، جب ہم سونے لگتے ہیں، تو تھوڑی دیر یہ سوچیں کہ ہم نے آج کے دن اللہ کے احکام پر کتنا عمل کیا ہے۔ آج ہم نے پوری نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، آج ہم نے کتنا اللہ کا ذکر کیا اور کتنی فضول باتیں کی ہیں، اور کتنے گانے سنے ہیں اور کتنا ذکر کیا ہے، کتنی ہم نے غیبت کی ہے، کتنا اللہ کا ذکر کیا ہے، کتنی فضول باتیں کی ہیں، کتنا ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہے، کتنا سچ بولا ہے، کتنا جھوٹ بولا ہے، کتنے ایسے الفاظ کہے ہیں جو ہمیں ایمان سے خارج کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ سوچنا بہت ضروری ہے۔ ہم الفاظ تو استعمال کر لیتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں۔ یہ سوچنا، اپنے اوپر غور کرنا، اپنے اوپر اپنا محاسبہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ناظرین، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد پھر مزید گفتگو کریں گے۔ مسکراتی صبح میں خوش آمدید، میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ ناظرین، اب بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں اس گفتگو کا ہم لحاظ نہیں رکھتے۔ کئی لوگ ایسے کہ جن کی عمریں 30 سال 40 سال ہو چکی ہے، اور ان مسلمانوں کی نمازوں کے معاملات اب تک صحیح نہیں ہو سکے، اور کچھ تو 30 سال کے بھی ہو گئے، شاید رمضانوں میں نماز پڑھی ہوگی یا عید کے عید نماز پڑھی ہوگی۔ کچھ تو ایسے بھی لوگ ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز پریشانیوں سے بچاتی ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی
کہ اس کی پسلیاں ایک ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں اس طرح پیوست ہو جائے گی، اور نمازی بے نمازی پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو اسے ہر نماز کے وقت ڈستا رہے گا، اور جب وہ ڈسے گا تو وہ اتنے ہاتھ اندر قبر کے اتر جائے گا کہ یہ عذاب اس کو ملتا ہی رہے گا۔ ناظرین، نماز کو اتنا اہم رکن، اتنا اہم جو ہے عبادت کہ جس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ کافر اور مسلمان کے درمیان ہمارا جو عمل ہے نماز کا، وہ کفار اور مسلمان کے درمیان نماز ہی ہے۔ یعنی بسا اوقات تو یہ فرمایا گیا کچھ علماء کرام نے، کچھ فقہاء کرام نے، کہ جو شخص کبھی زندگی میں کسی نے اس کو نماز پڑھتے نہ دیکھا ہو تو اس شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کریں۔ تو ناظرین، ہم جو گفتگو کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جب ہمارے اعمال ٹوٹ جاتے ہیں نا، اعمال کم ہو جاتے ہیں، جب انسان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، صرف کلمہ ہی رہتا ہے، تو پھر اعمال جب خراب ہوتے ہیں، برائی جب ان نیک اعمال پر حاوی ہو جاتی ہے تو ایمان بھی لے جاتی ہے، تو کفر بھی صادر ہو جاتا ہے، اس شخص کا ایمان بھی لے جاتی ہے۔ جب عمل نہیں ہوتے تو ایمان بھی لے جاتی ہے۔ جب نزا کا وقت آتا ہے تو شیطان مسلمان کے پاس اس کے ماں باپ کے روپ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو فلانا مذہب اختیار کر لے، تو کفار بن جا، تو دوسرے مذہب پہ چلا جا، تو شرک کر لے۔ اسے نزا کے وقت اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں کہ تلوار کے 1000 وار کسی کو مارے جائیں، اس سے بھی زیادہ تکلیف نزا کے وقت ہوتی ہے جب انسان کا موت کا وقت آتا ہے، اور اس تکلیف میں اس کو شیطان بہکاتا ہے کہ اب میں پورا زور لگا لوں، اس کا ایمان سلب کر لوں۔ تو بچ وہی سکتا ہے جسے اللہ بچائے، اور جس کے اعمال اچھے، اور جس نے زندگی میں اچھے اعمال کیے ہوں۔ اگر اس نے زندگی میں بڑی برائی کی ہوگی اور زندگی میں عمل کو کوئی خاطر خواہ لایا نہیں ہوگا، اور کچھ ایسے کلمات زندگی میں وہ بولتا رہا جو کفر ہوتے رہے، مجھے بتائیں نزا کے وقت اس کا ایمان کیسے بچے گا؟ اسی لیے ناظرین، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بسا اوقات کوئی گناہ انسان کرتا ہے اور وہ چھپ کے گناہ کرتا ہے، تو اس کی توبہ تو جو ہے وہ اللہ سے مانگے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، اور بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان اعلانیہ کرتا ہے، یعنی سب کو دکھا کے گناہ کرتا ہے، تو اس کی توبہ بھی اعلانیہ ہی ہوتی ہے۔ وہ اعلان کرے گا کہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے سارے گناہوں سے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو ناظرین، جب گفتگو ہم کرتے ہیں، جب بات چیت کرتے ہیں، اور ہم جب لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو علماء کرام نے ہمیں ساری چیزیں ہم نے جو پروگرام میں سنی وہ ہمارے لیے غور طلب ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں اس وقت اب آ چکی ہیں، اب ہمیں غور کرنا ہے اس بات پر کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں، ہم جو معاملات کرتے ہیں، اس میں کہیں کفر تو نہیں ہو رہا، کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہو رہی کہ ہم ایمان ہمارا سلب ہو رہا ہے، اور جب کسی سے کفر سرزد ہو جائے اور وہ شادی شدہ ہو تو اسے تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا۔ یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا اور اسے تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن جب ایسے معاملات ہو جائیں گے، جب ایسے حالات ہو جائیں گے کہ ایک شخص صبح کو اٹھے گا مسلمان اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر ہوگا، کیا حالات ہوں گے؟ آپ ذرا سوچیں کس طرح کی جو ہے انسان کی اس وقت کیفیت آ چکی ہے۔ ہم نے علماء کرام سے کافی ایسی باتیں سنی، آج ہمارے یہاں مذاق میں ایسے کفریات کلمے بولے جا رہے ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں، اس کا دھیان نہیں، اس میں کفر بولا جا رہا ہے۔ آج ہم جب بات کر رہے ہیں تو ایک دوسرے مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مشرک کہہ رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں اس وقت یہ چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہیں، اور ہو رہی ہیں تو ہمیں اس فتنے سے بچنا چاہیے۔ یہ فتنے ہیں، یہ بارشوں کی طرح ہمارے گھر میں پڑ رہے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنوں کو دیکھتا ہوں بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھر میں داخل ہوں گے۔ یہ ہمارے گھر میں داخل ہو رہی ہیں۔ ہم آج ٹی وی میں کفر و شرک کی محفل کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں آپ کے ایمان کی خرابی نہیں ہو رہی؟
آج ہم ٹی وی کے اندر ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، کسی کو بت پرستی کرتے دیکھتے ہیں، کسی کو کفر و شرک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس بات کو دیکھنے میں بسا اوقات لوگ اس طرح بھی اپنا معاملہ رکھتے ہیں کہ اس چیز کو جب پسند کرتے ہیں تو پسند کرنے والا، کفر کو پسند کرنے والا، شرک کو پسند کرنے والا، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہم سوچیں، ہم خود سمجھیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا ایسے معاملات کر رکھے ہیں۔ یہ ہمیں روز سوچنا ہے، روز سمجھنا ہے، اس فتنوں سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ جب اگر ہم اس فتنوں سے باہر نہیں نکلیں گے اور یہی ہماری روٹین رہی تو آنے والے وقتوں میں کہا جاتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس کے آنے سے پہلے مقررین جو ہے وہ دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، وہ چھوڑ نہیں دیں گے بلکہ وہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ ایک شخص ہوگا، جب دجال آئے گا تو ایک شخص کہے گا کہ میں نے تجھے پہچان لیا، تو دجال ہے، تو وہ کہے گا نہیں میں رب ہوں، تو پھر وہ اپنا شعبدہ دکھائے گا اور اس شخص کے 2 پیس کرے گا اور اس کے درمیان سے داخل ہوگا اور پھر اس کو جوڑے گا اور پھر زندہ کرے گا، تو اس کے حواری دیکھیں گے کہ واقعی اس نے اس کو موت بھی دی اور اس کو زندہ بھی کیا۔ تو وہ شخص جس کو دوبارہ وہ زندہ کرے گا وہ کہے گا کہ اب تو میرا ایمان اور پکا ہو چکا کہ تو ہی دجال ہے، تو پھر دجال اس کو جب دوبارہ مارنے لگے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت وہ کیا ایک ہی شخص ہوگا؟ یعنی علم ہمارے پاس ہوگا ہی نہیں، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت آ جائے گی اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگے گا کہ ہمارے درمیان دجال ہے، ہمیں اس چیز کا محسوس ہی نہیں ہوگا۔ ناظرین، وہ ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ لائے گا، اور وہ صرف ایک شعبدہ ہوگا۔ جو اس پر ایمان لائے گا اس کو وہ جنت میں داخل کرے گا، جبکہ وہ جنت نہیں آگ ہوگی، اور جو اس پہ ایمان نہیں لائے گا تو وہاں ایک ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کو وہ اس میں ڈال دے گا۔ تو وہ شعبدے وہ دکھائے گا، جو اس پہ ایمان لائے گا کافر ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا، اور دجال کے پیشانی پہ لکھا ہوگا کافر، اور ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا۔ تو ناظرین، آپ اس وقت ہم ایک ایسے سسٹم کے اندر داخل ہو چکے ہیں جو ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہا، ہم عام عوام میں، ہم مسلمان، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو رہا کہ ہم اپنی گفتگو میں، اپنے معاملات میں، اپنی چیزوں کے اندر ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ کہاں کہاں کفر ہو رہا ہے، ہم سے کفر ہو رہا ہے، اور یہ کفر ہونا بار بار یہ پورا ہی ایمان لے جائے گا۔ ناظرین، کوشش کیجئے، بچیے ان چیزوں سے۔ ناظرین، اس وقت ہمیں بہت ہی سوچنا ہے اس بارے میں، اور ہمیں اپنی گفتگو، اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہم کوئی گانا ایسا نہیں سن رہے کہ جس پہ ہمیں کوئی کفریات کلمہ، بلکہ تو یہ سننا ہی جو ہے غلط ہے، لیکن اگر آپ سن بھی رہے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسے کلمات تو نہیں آ رہے جو کفر ہو رہے ہیں، اس سے رکیں۔ کوئی ایسی چیز تو ہم نہیں دیکھ رہے کہ جس سے جو ہے وہ ہم کفر و شرک دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمیں بہت سوچنا ہے، بہت سمجھنا ہے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایمان کے لٹیرے فتنوں کی طرح ہمارے ایمان سلب کرنے کے لیے آ چکے ہیں۔ ایک اور چیز جو علماء کرام سے جو ہے وہ رہ گئی تھی پوچھنے کے لیے، آج کل ایسی پروڈکٹ بن رہی ہے جس میں حرام چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، ایسے کھانے کی چیزیں بن رہی ہیں جس میں حرام جانور کی چربی ڈالی جا رہی ہے، ہمیں اس سے بھی رکنا ہے۔ کافی چیزیں تو ایسی ہیں جس پروڈکٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں ہم نے سور کی چربی ڈالی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اور پھر بھی جو ہے اس کو کھائے جا رہے ہیں۔ باہر سے ہم منگواتے ہیں، کیونکہ باہر جو ہے پوری دنیا مسلمان نہیں ہے، اس میں کفار بھی ہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا، وہ سور کی چربی کی چیزیں کھائیں یا کوئی بھی چیزیں جو ہے وہ حلال حرام کی، انہیں کوئی تمیز نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کوئی چیز ایسی حرام ہم نہ کھائیں، کوشش یہی کریں کہ گھر کا بنا ہوا ہی کھانا کھائیں، اور باہر کی پروڈکٹ میں اس وقت کافی ایسی چیزیں ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا۔ دیکھیں، گورنمنٹ نے گٹکے کے اندر پابندی لگائی ہے، یہ سنا جاتا ہے کہ جو چھالیا ہے اس کو پہلے اس کو چرس کے پانی کے اندر گھمایا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایسے اجزاء ڈالے جاتے ہیں جو سڑن پیدا کرتے تھے، اور سڑی ہوئی چیز جو ہے وہ کھانا حرام ہے، اور جس سے ہمیں کینسر اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ گٹکا کھاتے ہیں
وہ کوشش یہی کرے کہ گٹکا نہ کھائیں، کیونکہ اس میں کافی ایسی چیزیں، کافی ایسے اجزاء ہیں جو سڑن پیدا کر دیتے ہیں اور جس سے کینسر اور یہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ کاشف اتاری صاحب ہیں، ان سے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہیں، یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہے غم خار آقا، ہے غم خار آقا، تو غم کس لیے ہے، یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہے۔ اگر پیارے آقا کی امت ہے ہم سب، اگر پیارے آقا کی امت ہے ہم سب، تو آپس میں ظلم و ستم کس لیے ہے، یہ دن رات آنکھیں اور نم کس لیے ہے۔ گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا، گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا، تو بولے یہ آقا ہم کس لیے ہے، تو بولے یہ آقا او ہم کس لیے ہیں، یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہے غم خار آقا، تو غم کس لیے ہے، یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، جاتے جاتے میں کچھ بات آپ کو کہتا جاؤں اور یہ بغور بات سننے کی ہے۔ ناظرین، اپنے پورے دن میں جس وقت آپ جاگتے ہیں اس وقت آپ نماز قائم کریں، اللہ کا ذکر کریں، جو آپ کے کام کاج سے جو وقت فارغ ہوتا ہے اس دوران فضول باتوں سے بہتر ہے اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں۔ آج جمعے کا دن ہے اور آج جو کوئی عمل ہوگا، جو کوئی عمل آپ کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اس کا 70 گنا آپ کو